یزید جیسا کیسا بھی تھا، کافر، مشرک، اور جو ذاکر آج یزید کو گالیاں دیتے ہیں یہ مشرک ہے، یہ بد عقیدہ ہے، ان کا کفر کھلا ہوا کفر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، برادران اسلام، برادران ایمانی، دعا گوہوں کے پروردگار عالم آپ کے دلوں میں محمد و آل محمد کی محبت کو، عقیدت کو زیادہ فرمائے، اور یزید پر لعنت کرنے کی آپ کو پروردگار عالم مسلسل توفیق عطا فرماتا رہے۔ اظہار محبت امام حسین سے کرنے کی مولا آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے برادر اسلام شیعہ سنی بھائیوں، اکثر بیت اللہ جیسی پاک سرزمین پر، سعودی عرب جیسی پاک سرزمین پر شیطان صفت اور اولاد ابو جہل سے، اولاد بنی امیہ میں سے اکثر صاحبان شیعان محمد و آل محمد پر من گھڑت روایات کے تحت پراپوگنڈا کرتے ہوئے اپنی شیطانیت کو، اپنی یزیدیت کو اور اپنے مکروہ چہرے سے واضح کرتے رہتے ہیں، جن میں ایک تو صف الشیطان، اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنے لفظ کے ساتھ یہ سید لکھواتا ہے۔ ان کی تصویر دیکھیں کہ تصویر پر ان کی شکل پہ صبح و شام لعنت مسلسل اس انداز سے برستی رہتی ہے کہ ان کا چہرہ اور زیادہ سیاہ سے سیاہ تار ہوتا جاتا ہے، نحوسیت اور لعنت عیاں ہوتی رہتی ہے۔ یہ ہم شیعوں پر اعتراض کریں، شیعان علی یزید کو جو برا بھلا کہے وہ مشرک ہے، بد عقیدہ ہے، وہ کفر اختیار کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بڑا کچھ وہ مہربانی کرتے رہتے ہیں۔ اب اس جاہل ابن جاہل کو اتنا بھی نہیں پتا کہ مشرک کی تعریف کیا ہے، بد عقیدے کی تعریف کیا ہے، کفر کی تعریف کیا ہے۔ کسی گلی جاتے ہوئے کسی ایک عام بچے سے بھی پوچھ لو گے، گدھا گاڑی چلاتے ہوئے کہ اس ڈرائیور سے بھی پوچھ لو گے، گدھا گاڑی بان سے بھی پوچھ لو گے، ایک جوتی کو گانڈ لگاتے ہوئے پالش کرتے ہوئے موچی سے بھی پوچھ لو گے، ان پڑھ لوگ جس نے مسجد اور مدرسے کا راستہ ہی نہیں دیکھا اس سے بھی پوچھو گے نا مشرک کون ہوتا ہے، وہ بتائے گا مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک یزید اللہ ہے جو اس کے لیے ہم اس کا انکار کریں گے تو ہم مشرک بن جائیں گے؟ بتائیں کہ شرک کی تعریف کیا؟ شرک وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو، اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں کسی کو شریک ٹھہرائے، وہ مشرک ہوتا ہے۔ اور کافر وہ ہوتا ہے جو ہمارے سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کرے۔ اب یزید لعنتی تو ہے، نہ یزید اللہ ہے، نہ یزید اپنے وقت کا رسول ہے، تو جب نہ اللہ ہے نہ رسول ہے تو ان کا انکار کرنے والا کیسے مشرک اور کفر اختیار کرتا ہے، کافر کیسے بن جاتا ہے؟ ہاں الحمدللہ یزید کل بھی لعنتی تھا، آج بھی لعنتی ہے۔ صرف یزید نہیں، یزید کے ماننے والے جس کے دل میں یزید کی محبت ہے، یزیدیت پروان چڑھ رہی ہے، وہ بھی یزید کے ساتھ ساتھ لعنت کے مستحق ہیں۔ یزید جیسا فاسق، فاجر، زانی، شرابی، جواری، جتنے بھی دنیا کے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے یزید کی شخصیت میں مضمر تھے۔ اور یزید تو وہ اتنا یزید سے آپ کو پیار ہے تو یزید کے نزدیک تو ماں بہن پھپھی سے نکاح جائز ہے۔ تو توصیف الرحمان صاحب یزید کتنی محبت ہے نا، تو پہلے جا کے اگر ماں زندہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر بیٹی تو ہوگی یا بہن ہوگی یا پھپھی ہوگی، جا کے کسی سے نکاح کر کے اعلان کرے کہ میں یزید کی سیرت پہ چل رہا ہوں۔ اور ہم اعلان کریں گے ہم یزید پر لعنت بھیجتے ہیں، یزیدیت پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم سیرت رسول اور آل رسول پہ چلتے ہیں کہ جس کی سیرت میں، جس کی شریعت میں ماں بہن پھپھی سے، بیٹی سے نکاح جائز نہیں ہے بلکہ زنا ہے، اور زنا کی یہاں بھی سزا ہے اور آگے بھی سزا ہے۔ ان الحسین مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجاۃ، ہم اس حسین کو مانتے ہیں جو ہدایت کی روشن شمع ہے اور ہدایت کا نجات کی وہ سبیل ہے، نجات کی کشتی ہے۔ ہم اس حسین ابن علی کو مانتے ہیں جس کے رسول نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ و ابوہما خیر منہما، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور ان دونوں کا بابا علی حسن سے بھی افضل ہے، حسین سے بھی افضل ہے۔ یہ آپ کا مقدر ہے کہ آپ کو یزید جیسا پیر ملا ہے، اور یہ ہم کو الحمدللہ یہ ہمارا مقدر ہے کہ آپ کو حسین جیسا شہید ملا ہے کہ جس کی سیرت اور صورت بالکل بے عین ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسی تھی۔ اس لیے تو رسول نے فرمایا کہ جس نے حسین کو دیکھنا ہو وہ مجھے دیکھے، جس نے مجھے دیکھنا وہ حسین کو دیکھے۔ تو یہ
یزید کو گالی گلوچ دینا، یزید کے خلاف لعنت بھیجنے والے نہ مشرک ہیں نہ کافر ہے۔ مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ میں کسی کو شریک کرے، اللہ تعالیٰ کو نہ مانے، اور کافر وہ ہوتا ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت رسالت کا منکر ہو۔ تو الحمدللہ ہم شیعان محمد و آل محمد کا یہ اقرار ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ واشہد ان علی ولی اللہ واولاد المعصومین حجج اللہ علی الخلق۔ یہ ہمارا ایمان و ایقان ہے، ہم اللہ پر، اللہ کی رسول پر، اللہ کی توحید پر، رسول کی رسالت پر اور علی کی ولایت پر اور ائمہ مطہرین کی امامت پر ہم کل بھی ایمان رکھتے تھے، ہم آج بھی ایمان رکھتے ہیں۔